بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی نسب حضرت سید شاہ میر محمد اسماعیل زیدی واسطی سغروی قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ، قصبہ مسولی شریف، ضلع لکھنؤ کے مشہور و معروف ولی اللہ گزرے ہیں، جن کا آستانہ آج بھی تشنگان معرفت کے لیے کسی میخانہ عرفان سے کم نہیں۔ آپ سرکار مسولی کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ دیوا شریف کے مشہور و معروف بزرگ عارف باللہ حضرت سید شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے سلسلہ طریقت سے فیض یاب ہیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل واسطی علیہ رحمہ وارث پاک کے دادا پیر حضرت شاہ نجات اللہ کے دادا پیر قرار پاتے ہیں۔ ایسے بلند پایا بزرگ اور عارف حق کا ذکر خیر کرنا اور سننا یقیناً باعث رحمت و برکت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت میر سید اسماعیل واسطی قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کے آستانے کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوں گے، تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور حضرت میر کی سیرت سے آشنائی حاصل کریں۔ دوستو، میں آپ کا بھائی بلال راز اپنے چینل محفل اولیاء کے ذریعے یہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہوتا رہے اور ایسے باکمال بزرگوں کا تذکرہ آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت میر سید اسماعیل قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش صوبہ اتر پردیش، ضلع ہردوئی کے مشہور قصبے بلگرام شریف میں 1034 ہجری مطابق سن 1624 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ابراہیم واسطی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بلگرام وہ سرزمین ہے جہاں بے شمار اولیاء کرام اور علماء اعظام آرام فرما ہیں۔ خاندانی اعتبار سے آپ نجیب الطریفین زیدی حسینی سید ہیں۔ آپ کا تعلق سادات حسینی زیدی واسطی محلہ میدان پورہ میں رہنے والے خاندان پچ بھیا سے ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ فاتح بلگرام حضرت سید شاہ میر محمد دعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نے شہر واسط سے ہندوستان تشریف لا کر قصبہ بلگرام کو فتح کر کے کفر و شرک کے اندھیرے مٹا کر یہاں اسلام و روحانیت کا چراغ روشن کیا۔ آپ کا مزار شریف بلگرام شریف میں زیارت گاہ عام ہے۔ سرکار مسولی حضرت میر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ تشریف لائے اور ٹیلے والی مسجد پر رہنے لگے۔ یہاں آپ علامہ سید میر محمد طفیل بلگرامی اور علامہ سید میر عبد الجلیل بلگرامی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور تفسیر، حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، سیرت و لغت، ادب، معقولات و منقولات وغیرہ پر عبور حاصل کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ پر جذبہ شوق خدا طلبی اور باطنی علوم حاصل کرنے کا ولولہ پیدا ہوا۔ ابتدا میں آپ اپنے سگے ماموں حافظ سید محمدی جیسے ولی کامل کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق قادری باسوی علیہ رحمہ کی ولایت کا شہرہ سن کر آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عرصے تک شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن جب آپ حضرت شیخ سے بیعت ہونے کے لیے عرض کرتے
تو شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ منع فرما دیتے۔ ایک دن حضرت شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ آرام فرما رہے تھے کہ آپ حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ حضرت شاہ صاحب اس وقت اذکار باطنی میں مصروف تھے۔ چادر سر سے سرکا کر ناراض ہو کر آپ سے فرمایا، جاؤ، نہ خود کچھ کرتے ہو نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہو۔ حضرت میر یہ سن کر شاہ صاحب سے بد دل ہو کر اٹھے اور نہایت رنجیدہ اور افسوس کرتے ہوئے باسا سے چل دیے۔ ادھر حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی علیہ رحمہ نے خواب دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرزاق حاضر خدمت ہوئے تو مولا علی نے آپ سے رخ پھیر لیا۔ شاہ صاحب دوسری جانب سے حاضر ہوئے تو مولا کائنات نے ناراض لب و لہجے میں فرمایا کہ میرا بیٹا تمہارے پاس تعلیم باطن کے لیے حاضر ہوا، لیکن تم نے اسے ڈانٹ کر اپنے پاس سے بھگا دیا اور تعلیم نہیں دی۔ جاؤ، اسے بیعت کرو اور اس کی تعلیم باطن میں مصروف ہو جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب نے جب یہ معاملہ خواب میں دیکھا تو سخت پریشان ہوئے اور حضرت میر محمد اسماعیل علیہ رحمہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر دوسری طرف حضرت میر صاحب بہت رنجیدہ اور افسوس کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ نے ہمیں مرید نہیں کیا اور ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اسی لمحے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور آپ کو گود میں لے کر اپنی بیعت سے نوازا اور آستین سے شیرینی کے 5 لڈو آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت میر یہ خواب دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور خوشی کے عالم میں دوبارہ سو گئے، یہاں تک کہ شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ پریشانی کے عالم میں آپ تک پہنچے اور آپ کو اٹھا کر فرمایا کہ آپ سو رہے ہیں، میری تمام عمر کی محنت برباد ہو گئی، اٹھیے، بیعت کیجیے اور میرے ساتھ آئیے۔ میر صاحب عالم خواب میں مولا کائنات سے بیعت ہو چکے تھے، اس لیے اب شاہ صاحب سے بیعت ہونے میں انہیں تامل ہوا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے جد امجد سے خواب میں بیعت ہو چکی ہیں، لیکن میری ظاہری بیعت بھی ضروری ہے۔ پھر حضرت شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ نے آپ کو مرید کیا اور اپنے ساتھ آپ کو باسا لے گئے اور بہت ہی توجہ سے اور شفقت کے ساتھ آپ کو تعلیم باطنی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو مقام ولایت کبریٰ تک پہنچا دیا، جسے مقام کلیت کہتے ہیں، اور پھر اپنی خلافت سے نوازا۔ آپ کو آپ کے مرشد نے باسا سے قریب 5 کلومیٹر دور قصبہ مسولی میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جمعے کا جمعے آیا کرنا، روز کا روز آنا محبت میں کمی لاتا ہے۔ حضرت میر صاحب نے مسولی میں اپنی خانقاہ قائم کی اور وہاں سے مخلوق خدا کی ہدایت کا کام انجام دیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بےحد احترام کرتے تھے اور آپ کو ہمیشہ سید عالی نسب کے نام سے پکارتے تھے۔ جب آپ مسولی سے باسا کے لیے نکلتے تو ادھر شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ پہلے سے ہی اپنے انداز کے مطابق فرماتے کہ خبریہ خبر دیت ہے کہ سید عالی نسب و اعلی حسب آوت ہے۔ جس وقت میر صاحب اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ باوجود آپ کے پیر و مرشد ہونے کے کھڑے ہو کر میر صاحب کا استقبال کرتے اور اپنے پاس جگہ دیتے اور پوری توجہ اور کرم سے پیش آتے۔ حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ ہی ان کے جانشین قرار پائے، کیونکہ آپ شاہ صاحب کے تمام خلفاء میں سب سے زیادہ عالی مرتبت تھے۔ اس لیے شاہ صاحب کے تمام خلفاء، مریدین و متوسلین نے حضرت میر صاحب کو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کیا۔ حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلیفہ صاحب مقام تھے، لیکن اس کے باوجود
کسی کو مقام سلوک میں کوئی قبض کی کیفیت ہوتی یا کوئی شبہ طاری ہوتا تو وہ میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا اور آپ کی توجہ باطنی سے اس مرحلے سے بآسانی گزر جاتا۔ شاہ عبد الرزاق باسوی علیہ رحمہ کے جلیل القدر خلیفہ اور بلند پایا عالم دین ملا نظام الدین فرنگی محلی، جن کا ترتیب دیا ہوا درس نظامی آج بڑے بڑے مدرسوں اور دارالعلوم میں رائج ہے، میر صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ صحیح النسب سید اسرار الہی کے عارف ہیں، آپ پر قرآن حکیم کے حروف مقطعات کے معانی منکشف ہیں، الہامات و کرامات کے مقتدائے زماں شیخ عصر فرد الافراد ہیں۔ حضرت ملا نظام الدین عظیم عالم دین اور شاہ عبد الرزاق باسوی کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت میر کا بےحد ادب و احترام کرتے۔ آپ نے مقام سلوک میں بھی حضرت میر سے استفادہ کیا۔ آپ سرکار مسولی جناب میر محمد اسماعیل علیہ الرحمہ کا اس طرح ادب کرتے کہ آپ اپنے خاندان والوں اور دیگر لوگ جو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آپ کے پاس آتے، آپ انہیں سرکار مسولی کی خدمت میں بھیج دیتے تھے۔ سرکار مسولی حضرت میر محمد اسماعیل علیہ الرحمہ کی نگاہ ولایت نے بے شمار لوگوں کو راہ طریقت کا مسافر بنا کر انہیں واصل حق بنا دیا۔ ایک کثیر جماعت آپ کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئی، آپ سے سلسلہ قادریہ رزاقیہ کی خوب نشر و اشاعت ہوئی اور آپ ہی کے ذریعے اس سلسلہ عالی کا فیضان دیگر خانوادوں اور خانقاہوں تک پہنچا۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام اور اپنے وقت کے مانے ہوئے علماء اعظام نے آپ کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر و عظمت سمجھا اور آپ کی روحانیت سے حصہ پا کر بلند مراتب پر فائز ہوئے۔ اگرچہ آپ خانوادہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو سرود و غنا اور محفل سما کا بھرپور شوق تھا، یہاں تک کہ آپ کی محفل میں ہر وقت قوالی کا سلسلہ جاری رہتا۔ اگر علماء ظاہر میں سے کوئی قوالی سننے کی وجہ سے حضرت میر پر طعنہ زنی کرتا تو مولانا نظام الدین فرنگی محلی فرماتے کہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ عین حالت سما میں اپنے محبوب حقیقی کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں، ان کے حق میں سما و سرود مفید و تریاق ہے۔ آپ کی کرامات و تصرفات کا کوئی شمار نہ تھا، کوئی دن اور کوئی وقت ایسا نہ تھا جب آپ سے کرامات کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ آپ کی کرامت کا احاطہ کرنا تحریر و بیان سے باہر کی بات ہے، پھر بھی ہم تبرکاً آپ کی کچھ کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے ایک صاحب جو آپ کے مرید بھی تھے، وہ بکسر میں ہوئی شجاع الدولہ اور انگریزوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں شریک تھے۔ جنگ میں وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بری طرح زخمی ہو کر گر پڑے۔ ان کے ساتھی کو تو لوگ اٹھا کر لے گئے اور ان کا علاج وغیرہ کرایا، لیکن ان کو لوگ مرا ہوا جان کر لاشوں کے بیچ ہی چھوڑ گئے۔ ایک شخص روز آتا اور ان کو حلوہ اور پانی دے کر چلا جاتا۔ 3 دن تک وہ اسی طرح پڑے رہے اور اسی طرح وہ شخص انہیں حلوہ پانی دینے آتا رہا۔ 3 دن بعد جب لوگ لاشوں کو اٹھانے آئے تو ان کو دیکھا کہ یہ تو زندہ ہیں۔ پھر ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کا علاج وغیرہ شروع کیا، جس سے وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ صاحب حضرت میر علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میں 3 دن تک لاشوں کے درمیان پڑا رہا، آپ نے خبر تک نہ لی۔ سرکار مسولی نے مسکرا کر فرمایا، حلوہ کھا لیا اور بھول گئے۔ اس وقت ان کو علم ہوا کہ لاشوں کے بیچ مجھے حلوہ پانی پہنچانے والے
سرکار مسولی حضرت میر تھے۔ ایک دودھ والا جو آپ کا بہت عقیدت مند تھا، وہ روز آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ 3 دن لگاتار آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ میر صاحب نے اس کے گھر جا کر حالات معلوم کیے۔ اس نے کہا، حضرت، جس بھینس کا دودھ لے کر میں حاضر ہوتا تھا وہ بیمار ہو کر مر گئی۔ میری روزی روٹی اسی سے چلتی تھی، اب سب تباہ ہو گئی۔ سرکار مسولی نے پوچھا کہ بھینس کی لاش کہاں ہے؟ تو اس نے آپ کو لے جا کر بھینس کی لاش دکھائی۔ آپ نے مردہ بھینس کی پشت پر ٹھوکر ماری اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ چنانچہ وہ بھینس فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی کے بھتیجے مولوی عبدالحق چلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھوک کے غلبے سے اس قدر پریشان ہوئے کہ قریب تھا کہ چلہ چھوڑ کر باہر آ جائیں۔ اسی حالت میں دیکھا کہ حضرت میر تشریف لائے اور انہیں لذیذ کھانا کھلایا۔ مولوی صاحب شکم سیر ہو گئے اور چلے کے آخر تک انہیں بھوک کا احساس نہ ہوا۔ لیکن مولوی صاحب نے سوچا کہ شاید میری ہی صورت مثالی سرکار مسولی کی شکل میں آئی ہوگی۔ چلے سے فارغ ہو کر آپ سرکار مسولی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا، میاں عبدالحق، اس لذیذ کھانے کی لذت یاد ہے؟ تب مولوی صاحب کو یقین ہو گیا کہ وہ کھانا لانے والے جناب میر صاحب ہی تھے۔ ایک بار سرکار مسولی حضرت میر کے بڑے صاحبزادے میر سید کمال احمد کی پیٹھ پر ایک پھوڑا ہو گیا۔ طبیبوں کا اتفاق تھا کہ ایسا پھوڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ اس کا بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کی ساری پیٹھ گوشت پوست کے ساتھ بوسیدہ ہو کر گل گئی۔ جراح جب اس پر انگلی رکھتے تو انگلی اندر چلی جاتی۔ جراحوں نے علاج بند کر دیا اور جواب دے دیا۔ صاحبزادے بے ہوش پڑے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ جاں کنی کا عالم ہے، اس لیے حضرت سرکار مسولی کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے اور صاحبزادے کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنا دست مبارک ان کی پیٹھ پر پھیر کر فرمایا، ساری پیٹھ تو صحت مند ہے، جراح کیوں جواب دے رہے ہیں؟ پھر جراح کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو پیٹھ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ جراح نے دیکھا کہ واقعی پوری پیٹھ پوری طرح ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر پھوڑے کا نام و نشان نہیں ہے۔ جراح نے سمجھ لیا کہ یہ جناب میر کا باطنی تصرف ہے کہ تھوڑی دیر میں مکمل شفا ہو گئی، اب مرہم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت میر کے اصرار پر جراح نے مرہم رکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں صاحبزادے کو اس مہلک مرض سے نجات مل گئی۔ حضرت میر کی اولادوں میں 2 صاحبزادے اور صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے بڑے بیٹے مولانا حکیم سید شاہ کمال احمد واسطی قادری رزاقی اور چھوٹے بیٹے مولانا حکیم سید شاہ جمال احمد واسطی قادری رزاقی تھے۔ آپ دونوں کی تعلیم و تربیت میر صاحب کے زیر سایہ ہوئی۔ دونوں صاحبزادوں نے جناب میر سے ہی ظاہری و باطنی تعلیم حاصل کی اور خلافت سے بھی نوازے گئے۔ سرکار مسولی کے خلفاء میں آپ کے دونوں صاحبزادوں کے علاوہ علامہ سید شاہ شاکر اللہ اسماعیلی سندولوی، حضرت شاہ حمزہ قادری برکاتی ماریروی، مولانا احمد حسین فرنگی محلی، شاہ عبدالعزیز فرنگی محلی، مولانا جار اللہ اسماعیلی اور مولانا بار اللہ شاہ اسماعیلی جیسی بلند پایا روحانی شخصیات شامل ہیں، جنہوں نے آپ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، اور ان حضرات کے ذریعے سلسلہ قادریہ، رزاقیہ، اسماعیلیہ کا فیضان بر صغیر میں عام ہوا۔ سرکار مسولی کا وصال تقریباً 130 سال کی عمر میں 14 ذی الحج 1164 ہجری مطابق سن 1751 عیسوی کو ہوا۔ مسولی شریف ضلع بارہ بنکی میں آپ کا مزار شریف
مصدر فیوز و برکات اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار کے مشرقی پہلو میں آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید جمال احمد واسطی قادری رزاقی اور مغربی پہلو میں بڑے صاحبزادے سید کمال احمد واسطی قادری رزاقی کا مزار شریف ہے۔ ہر سال آپ کا سالانہ عرس آپ کے وصال کی تاریخ پر خانقاہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ مصولی شریف ضلع بارہ بنکی میں نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ وہ حضرات جو مصولی شریف جانا چاہتے ہیں ان کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ مصولی شریف ضلع بارہ بنکی سے قریب 16 کلومیٹر دور ہے۔ آپ ٹرین یا بس سے بارہ بنکی پہنچیے، پھر بارہ بنکی سے آپ ٹیمپو یا آٹو رکشہ کے ذریعے مصولی شریف بآسانی جا سکتے ہیں۔ مصولی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر باسا شریف ہے، جہاں سرکار مصولی کے پیر و مرشد سرکار باسا حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ جب آپ مصولی شریف جائیں تو سرکار باسا کی خدمت میں بھی حاضری دیں اور ہر مقدس مقام پر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم سرکار باسا کی ڈاکیومنٹری بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے چینل محفل اولیاء سے جڑے رہیں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔